بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من قال ان الایمان هو العمل، اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان 3 آیتوں سے جو استدلال کیا تھا وہ استدلال آپ کے سامنے آ گیا تھا، اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو عمل سے تعبیر فرمایا ہے، تو عمل ایمان ہے، یہ ہے۔ اب اس سے متعلق ایک حدیث بھی سنیے گا۔ حدثنا احمد بن یونس، یہ احمد ابن عبداللہ ابن یونس ہیں اور ان کی نسبت ان کے دادا کی طرف کی گئی ہے۔ موسیٰ ابن اسماعیل، یہ ابو سلمہ موسیٰ ابن اسماعیل منقری ہیں۔ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد، یہ ابراہیم ابن سعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ قال حدثنا ابن شہاب، ابن شہاب کے بارے میں آپ خوب واقف ہو گئے، بار بار ان کا ذکر آ رہا ہے۔ عن سعید بن المسیب، لکھا ہے کہ مسیب یا کے فتح کے ساتھ بھی ہے یہ، اور مسیب یا کے کسرے کے ساتھ بھی ہے، لیکن خود سعید بن مسیب ناراض ہوا کرتے تھے جب اس کو یا کے فتح کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو مسیب پسندیدہ تھا ان کے نزدیک، اور یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں اور افضل التابعین میں سے ہیں اور فقہاء 7 میں سے ایک ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، میں نے عرض کیا تھا محدثین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرماوے، حدیث پر اتنی محنت کر گئے کہ ہم ان کی محنتوں کو سمجھنے کے واسطے اگر زندگی صرف کر دیں تو شاید نہ سمجھ میں آ سکے۔ ہاں دیکھو اوپر لفظ آیا تھا امرتو، تو وہاں آپ کو ایک قاعدہ بتایا گیا تھا، اور یہاں سئلہ فعل مجہول ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس فعل کا فاعل تو کوئی ضرور ہے، اگرچہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا، تو محدثین اعدام اس کی ٹوہ میں بھی لگتے ہیں کہ یہ سائل کون ہے، اور وہ فاعل جس کی طرف اس کی نسبت نہیں کی گئی ہے، جس کو ذکر نہیں کیا گیا، وہ ہے کون۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا ای العمل افضل، دیکھو ایون کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور متعدد الافراد کی طرف مضاف ہوتا ہے، یہ ایسے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے جس کے افراد متعدد ہوں، خواہ وہ جمع ہو یا جمع نہ ہو۔ یہاں ای العمل ہے، عمل بظاہر مفرد ہے اور اس کے افراد بھی نہیں ہیں، اس لیے ایک نسخہ ای الاعمال کا بھی ہے، اور اگر العمل کو الف لام جنس کے واسطے قرار دے کر متعدد الافراد مانا جاوے تو پھر ای العمل بھی درست ہے۔ مطلب ای الاعمال ہی ہے کہ اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دریافت فرمایا۔ فقال ایمان باللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، یوں فرمایا۔ اب دیکھو آگے چلنے سے پہلے ہم یہیں پر بات پوری کر دیں، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا استشہاد اور استدلال اسی لفظ سے ہے، اس طرح پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال کو بیان فرمایا
اور افضل الاعمال میں ایمان باللہ و رسولہ فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان باللہ و رسولہ افضل الاعمال ہے، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں، یہ فرمایا بس۔ اب آپ سمجھیے گا اس کو افضل الاعمال کیوں فرمایا۔ دیکھو افضل الاعمال اگر ایمان ہو اور ایمان کو عمل کہا جاوے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سبھی حضرات یوں کہتے ہیں کہ ایمان فعل قلب ہے، تصدیق فعل قلب ہے، اور اگر یہاں اس سے مراد لیا جاوے اقرار باللسان تو اقرار باللسان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، تو بظاہر اس سے اقرار باللسان ہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای الاعمال افضل کے جواب میں جو ایمان باللہ و رسولہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شہادتین کا اقرار اور شہادتین کا تکرار یہ افضل الاعمال ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ایمان بیان کرتے وقت ارشاد فرمایا تھا افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، یوں فرمایا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے۔ قیل ثم ماذا، اس کے بعد پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ اب دیکھو الجہاد فی سبیل اللہ کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن جہاد ہی فی سبیل اللہ ہے، جہاد ہی سبیل اللہ ہے، تو پھر الجہاد فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں تو دیکھو آگے باب آ رہا ہے، اس میں امام بخاری علیہ رحمہ جو فرمائیں گے میں اس سے تفصیل سے عرض کروں گا۔ ویسے میں یہ بات بار بار کہتا رہتا ہوں، ایک لفظ کے بہت سے معنی آتے ہیں، اور کہاں کس معنی کا ارادہ کیا گیا یہ ضروری ہوتا ہے سمجھنا۔ تو یہاں فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے لرضا اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ ہے لرضا اللہ، رضا الہی کے واسطے جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے؟ قال حج مبرور، حج مقبول۔ پہلے اسی کو سمجھ لیں کہ حج مقبول کیا ہے۔ تو دیکھو مقبول ہونا اور مقبول نہ ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے جس کی خبر کسی کو نہیں، اس کی خبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ البتہ ظاہری علامات سے اس کا کچھ پتہ چلا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں کہا جاوے کہ جب شریعت و سنت کے مطابق عمل ہو اور ریا سے خالی ہو، یعنی اخلاص اور احسان کے ساتھ ہو، ریا سے خالی ہو، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی علامت یہ بھی ہے کہ حج کے دوران اس نے گناہ نہ کیے ہوں، اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حج کے بعد اس کی حالت اچھی ہو گئی ہو۔ حالت اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حج سے پہلے گناہوں میں مبتلا تھا تو گناہ چھوڑ دیے ہوں، اور حج سے پہلے داڑھی نہیں رکھی تھی تب اس نے داڑھی رکھ لی ہو، جھوٹ بولا کرتا تھا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہو، معاملات میں گھپلا کیا کرتا تھا تو اب اس نے یہ حرکت چھوڑ دی ہو۔ تو یہ ہے مطلب کہ اعمال اس کے درست ہوئے ہوں۔ گناہ اگر نمازوں کی اور دوسرے اعمال صالحہ کی پابندی نہیں کرتا تھا، اب پابندی کرنے لگا ہو، تو یہ اس کی علامت ہے، اس کے حج مقبول کی اور حج مبرور کی یہ علامات ہیں۔ یہ ہے بارہ خیر بات تو میں نے پوری کر دی، اور اس سے جو استدلال و استشہاد کیا تھا وہ بھی آپ کو بتلا دیا۔ اب یہاں پر ایک وہی گفتگو ہے جو پہلے بھی آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے موقعوں پر افضل الاعمال کے بارے میں سوال کیا گیا، اور قریب ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ جواب مرحمت فرمایا۔ تو دیکھو افضل الاعمال تو جو ہوگا حقیقت میں کوئی ایک ہی ہوگا،
لیکن کبھی آپ ایمان باللہ و رسولہ فرماتے ہیں، کبھی آپ نماز الصلاۃ فی وقت ہی فرماتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ترتیب قائم فرماتے ہیں اس میں بھی وہی ایک ترتیب نہیں ہوتی بلکہ ترتیب بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو دیکھو عرض کیا تھا کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ تمام ہی افضل الاعمال ہیں، اب ان میں مزید اہمیت اور فضیلت آ جاتی ہے موقع محل کے اعتبار سے، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے اور مخاطب کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر اس میں سب سے پہلے ایمان باللہ و رسول ہی فرمایا، تو ظاہر ہے کہ ایمان باللہ ایمان بالرسول تمام اعمال سے افضل ہے اور تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ اس کے بعد جہاد اور اس کے بعد حج مبرور، جبکہ الجہاد فی سبیل اللہ یہ تو فرض کفایہ ہے، بعض احوال میں فرض عین بھی ہے، اور حج ہمیشہ فرض عین ہے۔ تو تقاضا تو یہ تھا، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ حج مبرور مقدم ہوتا اور الجہاد فی سبیل اللہ مؤخر ہوتا، لیکن یہاں پر الجہاد فی سبیل اللہ مقدم کیا گیا۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ سوال کیا گیا اس وقت جہاد کا تقاضا تھا اور جہاد کا موقع تھا، جہاد کا وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ و رسولہ فرمانے کے بعد یوں فرمایا کہ اب سب سے افضل عمل جہاد ہے، اس وقت سب سے افضل عمل جہاد ہے۔ اور اسی طریقے سے مخاطب کے واسطے بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص پھٹیچر خواہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب اگر وہ افضل الاعمال پوچھے گا تو اس کو یوں کہا جائے گا تو کہ تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کر، اس کو یوں کہا جائے گا تو تسبیح پڑھا کر، اس کو یہ کہا جائے گا تو نوافل پڑھا کر۔ اور ایک جو ہے رئیس کبیر آدمی ہے، جب وہ افضل الاعمال پوچھے گا تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا تو تسبیح پڑھا کر اور تو قل هو اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کر، اس کو یہ نہیں بتایا جائے گا، اس کو یہ بتایا جائے گا کہ فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، وہاں پر 1 لاکھ روپے دے گا، تیرے واسطے سب سے افضل عمل یہ ہے۔ تو اس طریقے سے وقت کے تقاضے سے اور مخاطب کے اعتبار سے افضل الاعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک کو دوسرے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی لحاظ سے وہ افضل ہے تو کسی لحاظ سے وہ افضل ہے، یہ بات ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ حج اور الجہاد فی سبیل اللہ کو لے لیجئے گا، تو حج عبادت ہے اور عبادت مقصودہ ہے، افضل ہے، اور جہاد عبادت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے جہاد حج کے بعد ہے یہ۔ لیکن اگر یہ دیکھا جاوے کہ دین کا سارا نظام درست ہوتا ہے جہاد سے، کہ جہاد سے قوت نفاذ آتی ہے، قوت نفاذ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، قوت نفاذ آتی ہے، اور قوت نفاذ سے دین اتنا جلدی عام ہو جاتا ہے، اتنا جلدی عام ہو جاتا ہے کہ وہاں پر پھر وعظ و تقریر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہاں تو اپنا بھی درست ہو جاوے ہیں۔ جی ہاں، میں نے تو دیکھا نہیں، میری عمر سے تو پہلے کی بات ہے یہ، البتہ میں نے اپنے ابا سے بھی سنا، اپنے دادا سے بھی سنا کہ تبلیغ جماعت نہیں آتی تھی گاؤں میں، بلکہ درے والے آتے تھے، درے والے، وہ 2 3 4 جے بھی ہوا کرتے تھے، وہ ان کے ہاتھ میں درہ ہوا کرتا تھا اور لاٹھی وغیرہ ہوا کرتی تھی، اور وہ گاؤں میں آتے تھے اور نماز کے لیے کہتے تھے۔ تو پوری بستی میں صرف اس کا علم ہو جانا کافی تھا کہ بھائی درے والے آ جائے ہوئے ہیں، تو مسجدیں فل ہو جاتی تھی، مسجدیں بھر جاتی تھی، گھر گھر جا کر کسی کو بلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اس واسطے کہ وہ درے کا استعمال کرنا جانتے تھے اور درے کا استعمال کرتے بھی تھے، اور ان کے پاس اتنی مہارت اور اتنی طاقت ہوتی تھی کہ وہ پورے گاؤں کا اکیلے مقابلہ کر لیا کرتے تھے۔ تو دیکھو طاقت سے اس طرح سے دین نافذ ہوتا ہے، بڑی آسانی سے نافذ ہوتا ہے۔ ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہے ہیں اور کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور پولیس کی ایک گاڑی گھوم جاوے بازار میں تو سب اپنا شٹر ڈال کے بھاگ لیں گے۔ تو یہ صورت ہے کہ تو جہاد کی تمام عبادتیں اس سے مضبوط ہوتی ہیں، احکام شرع کا اس سے نفاذ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ افضل ہے۔ تو افضلیت کا دار و مدار
کسی ایک چیز پر نہیں بلکہ تمام ہی اعمال افضل ہیں، کوئی کسی لحاظ سے تو کوئی کسی لحاظ سے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کچھ فرمایا تو کسی موقع پر کچھ فرمایا۔ بس بات پوری ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام الآية۔ وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري۔ یہ بات ہو گئی۔ دیکھو سب سے پہلے آپ باب کو سمجھیے، وہ تینوں احتمال تو یہاں پر ہیں لیکن ان میں سے افضل اضافت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ اس باب کو سمجھنے کے واسطے کچھ سمجھیے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا طرز آپ کتاب الایمان کے شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان، اسلام، دین، تقوی، ہدایت یہ سب مترادف ہیں۔ تو ایمان اور اسلام کو امام بخاری علیہ رحمہ مترادف فرماتے ہیں۔ اور یہ آیت شریفہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں مترادف نہیں ہیں، بلکہ ایمان کا مفہوم الگ ہے اور اسلام کا مفہوم الگ ہے۔ مومن اور ہوتا ہے اور اسلام اور مسلمان اور ہوتا ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں اور دونوں مترادف ہیں۔ البتہ جب ایمان اور اسلام میں منافات نظر آوے، تباین نظر آوے، تو اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اسلام حقیقی نہیں ہوتا بلکہ وہ اسلام استسلام ہوتا ہے کسی طمع کی وجہ سے، وہ اسلام استسلام ہوتا ہے کسی خوف کی وجہ سے۔ استسلام، اگر اس سے بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اگرچہ الفاظ کچھ زیادہ بھاری نہیں ہیں لیکن آپ سمجھ لیجئے گا وہ ایک دوسرے ہیں اور اصطلاحی الفاظ ہیں، اور اصطلاحات اگر معلوم ہو تو اتنا آسان ہو جاتا ہے افہام و تفہیم بہت زیادہ۔ دیکھو اسلام کے ایک تو لغوی معنی ہیں جن کو ہم حقیقی معنی کہتے ہیں، اور ایک پھر اس کے مجازی معنی ہے، منقول معنی ہے، جن کو ہم منقول الیہ یا مجازی یا اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ معاملہ بالکل اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے جو اصطلاحی معنی مقرر ہوئے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ جو ارکان ادا کرنا، اس طرح دوسرے ارکان ادا کرنا، یہ جو معنی اس کے مقرر ہوئے ہیں یہ لغوی اعتبار سے مجازی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، لیکن یہ حقیقت شرعیہ ہے، یعنی شرعیت کے اعتبار سے یہ معنی حقیقی ہیں اسلام کے۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، ویسے تو یہ لغت کے اعتبار سے تو یہ معنی مجازی ہیں،
اصطلاحی ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے اسلام کے یہ معنی حقیقی ہیں، تو اس کو حقیقت شرعیہ کہتے ہیں، حقیقت شرعیہ کہتے ہیں۔ اور جب لفظ اس معنی میں استعمال نہ کیا جاوے بلکہ دوسرے معنی میں استعمال کیا جاوے تو اس کو مجاز شرعی کہیں گے، یعنی شریعت کے اعتبار سے یہ مجازی معنی ہے اور غیر موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہے یہ معنی۔ تو دیکھو اب آسان ہے، جب اسلام حقیقت شرعیہ میں استعمال کیا جاوے تو ایمان اور اسلام دونوں مترادف ہیں، اور جب اسلام مجاز شرعی میں استعمال کیا جاوے تو اب ایمان اور اسلام دونوں مترادف نہیں ہیں۔ یہ مطلب ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کے کہنے کا۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دیکھو یہ مطلب جو میں نے آپ کو بیان کیا، ابھی بعد میں ہوگی زیادہ، وہ اس پر بیان کیا اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تو یہاں تک یہ سب کا سب شرط ہوا ہے۔ اب اس کی جزا ہے، جزا جو کچھ آپ محذوف مانیں گے اسی کے اعتبار سے پھر اس کا مطلب متعین ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ کہا ولیکن قولوا اسلمنا فہو مترادف فہما مترادفان، تو وہ دونوں کے دونوں مترادف ہیں۔ یہ کہا جائے گا فہو مرادف للایمان، تو اس صورت میں وہ مطلب ہوگا جو مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اگر آپ یہاں پر جزا مقدر مان لیں فَهُوَ لَا يَنْفَعُهُ، تو وہ انسان کو نفع نہیں دے گا، تو اب دوسرا مطلب بیان کیا جاوے گا۔ اور جب یوں کہا جاوے گا جب اسلام حقیقت شرعی ہوگا تو اس وقت تو وہ نفع دے گا، لیکن جب حقیقت شرعی نہیں ہوگا بلکہ لالچ کی وجہ سے استسلام ہوگا یا قتل کے خوف کی وجہ سے استسلام ہوگا تو اس وقت وہ نفع نہیں دے گا۔ اب مطلب یہ ہو جائے گا، لیکن چونکہ زیادہ تر گفتگو اسی میں چل رہی ہے کہ عمل ایمان ہے یا عمل ایمان نہیں ہے، اور کون کون سے اعمال ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کا جز ہے، چونکہ گفتگو اسی میں چل رہی ہے، اس واسطے زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ یہاں پر یہ مانا جاوے فَهُوَ مُرَادِفٌ لِلْإِيمَانِ، فَهُوَ لَا يُرَادِفُ لِلْإِيمَانِ، یہ مطلب ہوگا فَهُوَ لَا يُرَادِفُ لِلْإِيمَانِ۔ تو اب یہ سمجھے گا آپ کہ جب اسلام حقیقت پر نہ ہو اور وہ استسلام کی بنا پر ہو، ہتھیار ڈال دینے کے طور پر ہو، ہمت ہار دینے کے طور پر ہو، یا قتل کے ڈر سے ہو، تو جیسا کہ اس میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تو اس صورت میں وہ ایمان کا مترادف نہیں ہے۔ بس بات پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی، بات ہو گئی۔ اب آپ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اس کے متعلق سن لیجئے گا۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ان باتوں کو، چونکہ میرا کچھ خیال ایسا ہی ہے کہ حافظ ہو اور مولوی ہو تو جب وہ پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ معنی مفہوم اس کے ذہن میں آتا ہے، تو وہ قرآن پاک کے معانی سے، قرآن پاک کے مطالب سے بہت حد تک واقف ہوتا ہے۔ معاملہ اس طرح پر تھا کہ بہت بڑا قبیلہ تھا بنو اسد، وہ بغیر دعوت کے اور بغیر جہاد کے خود بخود ہی مدینہ منورہ میں آ گیا۔ اول تو یہ لوگ اعراب تھے، مہذب نہیں تھے، پورے مدینے کی گلیوں کو اور پوری بستی کو انہوں نے گندا کر دیا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بے ادبی کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتے۔ مثال کے طور پر وہ یوں کہتے کہ محمد تم ہمارا احسان مانو کہ نہ تم نے ہمیں دعوت دی اور نہ تم نے ہم سے جہاد کیا، نہ تم ہمارے ساتھ لڑے اور ہم پھر اسلام لے آئے، ہم پھر ایمان لے آئے، تو ہمارا احسان مانو۔ قل لا تمنوا علی ایمانکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ ہے۔ تو وہ اس طرح کی بات مانگے، احسان جتاتے یہ، اور یوں کہتے کہ قحط کا موقع ہے اور ہم کو امداد کی ضرورت ہے، آپ ہماری امداد کیجئے اور ہم پر زیادہ توجہ دیجئے، وہ یہ کہتے تھے۔
تو اس موقع پر چونکہ انہوں نے اپنے ایمان کا احسان جتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قالت الاعراب آمنا، بنو اسد یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے گا کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم لوگ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر پہلی ہی نظر میں ایمان اور اسلام دونوں میں تباین اور جدائی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسلمنا یہاں پر حقیقت شرعیہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ مجاز شرعی کے معنی میں ہے، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ لغوی معنی میں ہے۔ اس سے کہا کہ یہ استسلام کی بنا پر ہے، یا یوں کہو قتل سے بچنے کی بنا پر ہے یہ، تو یہ اسلام ایمان کا مترادف نہیں ہے، یہ اسلام اصطلاحی نہیں ہے، حقیقت شرعیہ یہاں مراد نہیں ہے، اس واسطے دونوں میں منافات ہے۔ اگر حقیقت شرعیہ مراد نہ ہو تو پھر یہ ایمان کا مترادف نہیں ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ آیت میں اور بھی نکات ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ بات کو دراز نہ کر کے باب سے متعلق اور کتاب سے متعلق جو گفتگو ہے بس اسی پر اکتفا کر لیا جاوے، اپنے پاس وقت بھی بہت کم ہے۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، پھر جب وہ حقیقت پر ہو، کون حقیقت پر ہو؟ اسلام، اور یہاں حقیقت سے مراد کون سی حقیقت ہوگی؟ حقیقت شرعیہ، یہ بھی مراد لے سکتے ہیں، اور اس صورت میں بھی مطلب بالکل درست ہوگا۔ اور یہاں پر ایک دوسرے معنی بھی مراد لے جا سکتے ہیں، اور اس صورت میں بھی یہ یعنی ایمان جب نفس الامر میں ہو، یعنی حقیقت میں ایمان ہو، وَإِذَا اسلام جب حقیقت میں اسلام ہو، صرف ظاہری انقیاد نہ ہو بلکہ واقعی اور حقیقی نفس الامر انقیاد ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ہاں، یعنی حقیقت واقعہ کے مطابق، نفس الامر کے مطابق اگر اسلام ہو تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، تو اس کے مطابق ہے۔ اب آگے آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَىٰ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اگر فَهُوَ عَلَىٰ قَوْلِهِ کو آپ جزا مانیں تو پھر یہاں پر کوئی دوسری جزا محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جزا ہے۔ لیکن اگر اس کو جزا نہ مانے یا پھر اس کو جزا ادھوری مانے تو پھر یہاں پر ایک دوسری جزا ماننے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جزا مانی جاوے یا جزا نہ مانا جاوے، یہاں پر ایک جزا محذوف مان لی جاوے تو بات اور واضح ہو جاوے گی۔ یوں مطلب ہوگا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَىٰ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مُرَادِفٌ لِلْإِيمَانِ، تو وہ ایمان کے مرادف ہے۔ اب اس تقابل سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ فَهُوَ يَنْفَعُ لِلْإِنسان، تو وہ انسان کے لیے نفع دے گا، جبکہ ہم اوپر فَهُوَ لَا يَنْفَعُ جزا محذوف مانے، تو یہاں فَهُوَ يَنْفَعُ یہاں جو وہ جزا محذوف مان لیں گے۔ یہ بات ہوگی، اور امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور کوئی بات نہیں ہے، اگر کچھ پوچھنا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز آگے چلتے ہیں۔ ابو الیمانی، یہ ابو الیمان حکم ابن نافع، اخبرنا شعیب، یہ شعیب ابن ابی حمزہ، عن الزہری، زہری صاحب خوب واقف ہو گئے، اخبرنی عامر بن سعد ابن ابی وقاص عن سعد، تو دیکھو یہاں عامر ابن سعد ابن ابی وقاص یہ ہے، اور پھر آگے عن سعد ہے، تو یوں سمجھ لو کہ یہ عامر اپنے باپ سعد سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ سعد ابن وقاص جلیل القدر صحابہ میں سے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان کے بیٹے عامر ان سے روایت کرتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطا رہتن وسعد جالس، یہ غالباً
جیسا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ حنین کا موقع ہے، کہ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جب تقسیم فرمایا تو مؤلفۃ القلوب کو دل کھول کر عطا فرمایا، بہت زیادہ عطا فرمایا۔ تو ان نو مسلموں کو بہت زیادہ عطا فرمانے پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا تھا، بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ خیالات آئے تھے، انہی میں سے ایک سعد بن وقاص بھی ہیں۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں جس موقع پر یہ بات پیش آئی تھی۔ یوں فرماتے ہیں رہتن اعطا رہتن، رہت 3 سے 10 تک کی جماعت کو رہت کہا جاتا ہے، جس میں کوئی مرد نہ ہو اور جس میں کوئی عورت نہ ہو، جس میں کوئی عورت نہ ہو۔ تو اس کا ترجمہ ہی کر لیا جائے گا کہ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور یہاں پر مفعول وغیرہ سب محذوف کر دیا گیا۔ کیا عطا فرمایا؟ چونکہ یہ بات سیاق و سباق سے سمجھ لی جاتی ہے، بغیر بتائے خود سمجھ لی جاتی ہیں یہ ہے۔ اور سعد بیٹھے ہوئے ہیں، حال یہ ہے کہ سعد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وسعد واو حالیہ ہے اور سعد جالس جملہ حالیہ ہے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ سعد خود بیان کر رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطا راحتن، وسعد جالس وہ خود کہتے ہیں، تو بظاہر طرز کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ سعد تو کہنا چاہیے تھا وَأَنَا جَالِسٌ، اور حال یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، یہ ہے۔ تو دیکھو ان سب چیزوں پر محدثین کلام فرماتے ہیں اور بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ تو یوں ہے کہ جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہوگی اپنے بیٹے عامر کے سامنے، تو انہوں نے یہی کہا ہوگا وَأَنَا جَالِسٌ، اور پھر عامر نے اس کو بیان کرتے ہوئے یا بعد کے کسی راوی نے اس کو بیان کرتے ہوئے انا سے چونکہ ایک اشتباہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ختم کر کے وہ سعد کا نام صراحتاً ذکر کر دیا اور یوں کہا وَسَعْدٌ جَالِسٌ، یہ ہے۔ اس واسطے اگرچہ یہاں انا جالسن ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی راوی نے انا جالسن کو سعد وسعد جالسن کر دیا، اور بات بالکل درست ہے تاکہ کوئی دوسرا وہم پیدا نہ ہو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات خود متکلم اپنے آپ کو اپنے نام سے تعبیر کرتا ہے، ضمیر متکلم سے اپنے آپ کو تعبیر نہیں کرتا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ خود حضرت سعد نے ہی یوں فرمایا ہو وسعد جالس، یہ ہے۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا هو اعجبهم الیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان تھا۔ الیہ سے کی ضمیر متکلم، اس سے مراد سعد بن وقاص ہی ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص یوں کہتے ہیں کہ ایک شخص وہاں پر موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ اس کی ظاہری حالت سے میرے علم کے مطابق معلوم ہو رہا تھا کہ بڑا اچھا نیک اور مومن انسان ہے، اور اس کو اس کی نیکی اور اس کی صالحیت اور ایمان کی وجہ سے اس کو ملنا چاہیے، اور بلکہ زیادہ ملنا چاہیے، وہ یہ کہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ پسندی تھا میرے نزدیک۔ یہاں پر بھی وہی ہے، اگر اب تک آپ کا ذہن اس طرف نہ چلتا ہو تو میرے بار بار کے عرض کرنے سے آپ کا ذہن بھی چلنے لگے گا کہ جی رجلن سے کون مراد ہے، کون ہے؟ تو یہ ایک صحابی ہیں جعیل، ان کا نام ہے جعیل، تو یہ حضرت جعیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا نہیں فرمایا۔ فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو کیا ہوا فلاں کی طرف سے، بخدا میں اس کو مومن جانتا ہوں۔ یہ اب یہاں پر دیکھیے ما لک عن فلان،
آپ کو کیا ہوا؟ تو یوں ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں ہم الفاظ کی رعایت کی وجہ سے، لیکن اس کی یہ صحیح تعبیر نہیں ہے اردو میں، تو بلکہ اس کی اردو میں صحیح بات تعبیر یہ ہوگی، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو مالا کا ترجمہ کریں کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، یہ ہے فلاں شخص کی طرف سے کہ میں اس کو مومن جانتا ہوں۔ فواللہ قسم کے ساتھ آپ نے فرمایا، تاکید کے ساتھ فرمایا۔ اب آ جائیے لَأُرَاهُ، لَأُرَاهُ تو دیکھو اس کو حمزہ کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور اس وقت یہ مجہول ہوتا ہے، اور اس کو حمزہ کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس وقت یہ معروف ہوتا ہے، متکلم کا صیغہ ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں متکلم کا صیغہ ہوتا ہے۔ ایک صورت میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں اس کو یقین کرتا ہوں، میں اس کو یقین کرتا ہوں، اور ایک صورت میں میرا ظن غالب یہ ہے کہ وہ مومن ہے، جب اس کو مجہول پڑھیں گے۔ فقال او مسلمن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کیا اور مسلمان، کیا بلکہ مسلمان، یہ جو ہے نا اوا یہ تو واو حمزہ تو استفہام کا ہوگا اور واو حرف عطف ہوگا، اس کو ایسے بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کو او حرف عطف بھی پڑھا گیا ہے، اور او حرف عطف ہونا زیادہ اچھا ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا بہت موقع پر کہ او اضراب کے واسطہ آتا ہے، اور لیکن بلکہ کے معنی میں آتا ہے، بلکہ کے معنی میں اضراب کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں یہ او ہے اور اضراب کے معنی میں ہے بلکہ مسلمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ قسم کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہے، تو تم اس کو مومن نہ کہو بلکہ تم اس کو مسلمان کہو، بلکہ تم اس کو مسلمان کہو، او مسلمن، یہ ہوا۔ فسکتو، میں خاموش ہو گیا، فسکتو قلیلاً اے مدتاً قلیلتاً، میں تھوڑی دیر خاموش رہا۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر مجھ پر غالب آ گیا وہ جو میں اس شخص کی طرف سے جانتا تھا، میں اس کو جانتا تھا کہ مومن ہے، صالح ہے، وہ خیال میرے پر پھر غالب آ گیا، اور اتنا غالب آ گیا کہ مجھ سے چپ نہیں رہا گیا، مجھ سے خاموش نہیں رہا گیا، اور پھر میں نے دوبارہ عرض کر ڈالا، فعدت لمقالتی، تو میں اپنی بات کی طرف لوٹ آیا، یعنی میں نے اپنی بات دوبارہ کہی، ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا فقال او مسلما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مسلمان، یعنی تم اس کو مومن مت کہو بلکہ مسلمان کہو۔ فسکت قلیلا، میں کچھ دیر خاموش رہا، ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر وہ خیال مجھ پر غالب آ گیا جو میں اس کی طرف سے جانتا تھا۔ فعدت لمقالتی، تو میں اپنی بات کی طرف دوبارہ لوٹا، یعنی میں نے اپنی بات دوبارہ کہی۔ وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوٹے، یعنی اپنی بات کی طرف لوٹے، اور انہوں نے کہا ابا مسلمن، او مسلمن، بلکہ مسلمان، تم اس کو مومن مت کہو، مسلمان کہو۔ یہاں تک بات ہوئی۔ ثم قال یا سعد، یہ 3 مرتبہ بات ہونے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد انی لأعطی الرجل، یقیناً میں ایک شخص کو، الرجل میں الف لام ہے خارجی ہے، ایک شخص کو دیتا ہوں، وغیر احب الی منہ، حالانکہ اس کا غیر میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو میں دے رہا ہوں اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی دوسرا انسان میرے نزدیک ہوتا ہے، لیکن میں اپنے پسندیدہ انسان کو نہیں دیتا بلکہ اس ناپسندیدہ انسان کو گویا کہ دیتا ہوں اس کے بالمقابلے میں، یہ مطلب ہے۔ اے ساتھ میں دیتا ہوں کسی شخص کو حالانکہ اس کا غیر میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، اس ڈر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام لایا ہے، یہ استسلام ہے، وہ اسلام لے آیا،
یہ استسلام کیا اس نے، اب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، خواہ دل و جان سے یا صرف جان سے، اب اس کو اس تالیف قلب کر کے پکا مسلمان بنانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ اپنی تمام ضرورتیں پوری ہونے سے کسی الجھن، دقت، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اور اسلام سے، مسلمانوں سے مانوس ہو اور پکا مسلمان بن جاوے۔ یہ اس لیے میں اس کو دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں تالیف قلب۔ اور اگر ایسا نہ کیا جاوے اور وہ بددل ہو کر، پریشان ہو کر اسلام سے پھر جاوے اور پھر ارتداد اور کفر کی بنا پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میں جہنم میں ڈال دے، تو اس ڈر سے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، بات آگے پھر ہوگی، میں پہلے اسی کو پوری کرتا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پر ابو الیمان نے یہ حدیث روایت کی ہے شعیب سے، ابو الیمان نے یہ حدیث روایت کی ہے شعیب سے۔ اس حدیث پاک کو اپنی سند سے یونس بھی روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو صالح بن کیسان بھی اپنی روایت سے روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو معمر بن راشد بھی اپنی روایت سے، اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے امام زہری کے بھتیجے ابن اخی زہری، امام زہری کے بھتیجے بھی زہری سے روایت کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لو کہ جس طریقے سے ابو الیمان اپنی سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو زہری سے روایت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ یونس بھی زہری سے روایت کرتے ہیں، اور اپنی سند کے ساتھ صالح بھی اس حدیث کو زہری سے روایت کرتے ہیں، اور معمر بھی اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو زہری سے روایت کرتے ہیں، اور زہری کے بھتیجے بھی اپنے چچا زہری سے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کرتے ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ یہ دیکھو، میں اس بات کو پوری کر دیتا ہوں، اسی واسطے میں 5 منٹ پہلے کا الارم لگاتا ہوں، تو 5 منٹ تو وہ پکے ہیں ہی، اور 2-4 منٹ آگے بھی ہو سکتے ہیں رونگے کے، اس واسطے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے بیٹھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا لَأُرَاهُ مُؤْمِنًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمن، بلکہ مسلمان۔ تو دیکھو، بل اعراض کے واسطہ آتا ہے، اضراب کے واسطہ آتا ہے، حکم کو معطوف علیہ سے پھیر کر معطوف کے لیے کس طرف لاتا ہے، یعنی تم اس کو مومن نہ کہو بلکہ مسلمان کہو۔ تو اس سے مومن اور مسلمان میں تباین معلوم ہوتا ہے، تباین۔ اور جو بات حدیث پاک سے معلوم ہو رہی تھی، جو بات آیت شریفہ سے معلوم ہو رہی تھی، وہی بات اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ایمان میں اور اسلام میں اور مومن میں اور مسلمان میں تباین ہے، وہ دونوں مترادف نہیں ہیں۔ اور اسی کو ثابت کر رہے ہیں کہ جب اسلام اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو، یعنی حقیقت شریعہ میں نہ ہو، تو پھر اس میں تباین ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے تو امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو یہاں پر لائے ہیں۔ یہ تو بات پوری ہو گئی، اور اپنی پوری بات آپ نے اس سے سمجھ لی جو ترجمۃ الباب میں تقریر کی گئی تھی۔ بس یہاں پر اور کوئی بات نہیں، بس ایک اتنی بات رہے، باتیں تو بہت ساری ہیں یہاں پر۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ حضرت جعیل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضرت سعد کہتے تھے انی لأراہ مؤمنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے تھے اب او مسلمن، تو کیا جعیل مومن نہیں تھے؟ کیا جعیل مومن نہیں تھے؟ ہاں، چلو خیر، میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو بس۔ ہاں، یہاں بھی نماز